الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه وأهل بيته كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال عليه الصلاة والسلام: الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب. وقال عليه الصلاة والسلام: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ہمارے سانے کو اور اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی کامل اصلاح فرمائے. اور اصلاح کس چیز کا نام ہے کہ انسان حقیقت میں آخرت کی تیاری شروع کر لے. یہ ہے اصلاح. یعنی انسان جو کچھ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کر رہا ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کر رہا ہے، بہائم کے حقوق کے ادا کرنے میں لگا ہوا ہے. ان سب کا مدعا اور مقصود کیا ہے؟ کہ میری آخرت اچھی بن جائے. میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرنی ہے، اللہ کے روبرو ہم سب نے پیش ہونا ہے، چاہے ہمارا دل چاہے یا نہ چاہے، لیکن پیشی ضروری ہے. تو عام ترتیب یہ ہے، دنیا کا ایک رواج ہے، قانون ہے کہ انسان جس کی ملاقات کے لیے جاتا ہے خوب تیار ہو کر جاتا ہے. اگر امتحان کے لیے جاتا ہے تو تیاری کر کے جاتا ہے، کسی سے ملنے کے لیے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو خوب مزین ہو کر جاتا ہے، آراستہ اور پیراستہ ہو کر جاتا ہے، تمام اپنی ضروریات ساتھ لے کر چلتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے، گفت و شنید ہونی ہے، پوچھ پاچھ بھی ہو سکتی ہے، تفصیل بھی مانگ سکتا ہے، تو ہم اس کے لیے بھرپور تیاری کرتے ہیں. تو اسی طرح ایک نہ ایک دن ہم نے اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے. اب کب ملنا ہے؟ موت کے ساتھ ہی ملاقات شروع ہو جائے گی. اب موت آئے گی کب؟ فرمایا نہ کل کا پتہ نہ پل کا پتہ. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اور اپنی آنکھوں سے روزانہ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں ہم، روزانہ مشاہدہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہی سستی ہے، وہی غفلت ہے. سب کو معلوم ہے کہ موت نے آنا ہے، اٹل چیز ہے اور سچا، یعنی ایک سچی حقیقت ہے، لیکن اس کے باوجود ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. دن رات کتنے لوگ جو ہے نا ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، روزانہ کی بنیاد پر گزر رہے ہیں. اقارب میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، احباب میں سے، محلے میں سے، گھروں میں سے کتنے جنازے اٹھ رہے ہیں، کتنے اٹھ چکے ہیں، کتنے اٹھ رہے ہیں اور اٹھتے رہیں گے. جب کوئی انسان دنیا سے جاتا ہے تو ظاہر ہے بے صبری آ ہی جاتی ہے، یا جو غفلت ہے وہ بیداری میں بدل جائے. تو عرض کیا کر رہا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا اور اس سے کچھ سوالات بھی ہوں گے. اب دیکھیں، دنیا میں کوئی امتحان ہوتا ہے
تو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کچھ آئے گا. نصاب تو معلوم ہے، سوالات معلوم نہیں ہیں. کتابوں کا پتہ ہے یہ انگلش ہے، یہ اردو ہے، یہ فلان چیز ہے، یہ فلان چیز ہے، اس میں سے پیپر آئے گا، اس میں سے سوالات آئیں گے، پرچہ تیار ہوگا. لیکن بچوں کو عمومی معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے جو ہے نا سوال آ سکتا ہے. وہ مجموعی تیاری کرتا ہے، پھر امتحان دے دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی شفیق ہے، ایسی مہربان ہے، ایسی رحیم ذات ہے کہ پہلے سے پرچہ آؤٹ کر دیا ہے. پہلے سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے کہ یہ سوالات تم سے ہوں گے، ان کی تیاری شروع کر لو. اور ان میں 3 اہم اور مشہور سوال کیا ہیں؟ من ربک، ما دینک، من ھذا الرجل، تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے. اب سوالات تو بڑے آسان معلوم ہو رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے کہ ان سوالات کی تیاری کر لو. تو معلوم ہو کہ گوٹے سے یہ جواب نہیں آئیں گے. کوئی کہے جی میں فر کہہ دوں گا، نہیں. ایمانی قوت ہوگی، سرمایہ ہوگا، ایمان ہوگا، تقوی اور طہارت کی زندگی گزاری ہوگی تو جواب دینے کے قابل بن جائے گا. اور اگر کافر مشرک ہوگا اس سے بھی یہی سوال ہوں گے، لیکن وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہا لا ادری، پتہ نہیں. سنا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ کوئی رب بھی ہے، الہ بھی ہے، کوئی مذہب بھی ہے، کوئی پیغمبر بھی ہے، لیکن مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ نہ سمجھے کہ آسان سوال ہے. آسان سوالات ہوتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نہ. پھر دیکھیں امتحان کے لیے وقت مقرر ہے، 3 گھنٹے کا وقت ہے، 4 گھنٹے کا وقت ہے، 2 گھنٹے کا وقت ہے، 1 گھنٹے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے لیے وقت کتنا ہے؟ اللہ نے فرمایا جاؤ ان سوالات کی تیاری کر لو، تو میں زندگی دے رہا ہوں. کب تک تیاری کا موقع ہے؟ جب تک ہمیں موت نہیں آئی. تو ہم نے ان سوالات کو تیار کرنا ہے. کیا مطلب رب کون ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. پھر ہم کہہ سکیں گے ہاں میرا پروردگار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کی تیاری ہم نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیپر آؤٹ کر دیا ہے. اور بھی بہت سے سوالات ہوں گے. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بنفس نفیس انسان سے خود 40 سوالات پوچھے گا، خود. اب جو ہے نا کوئی عام آدمی کسی سے سوال پوچھ لے اس کو اتنا غم اور فکر نہیں ہوتا، لیکن ممتحن جب سوال پوچھتا ہے تو بہت جو ہے ذہین اور فتین شاگرد وہ بھی کامتا رہتا ہے کہ پتہ نہیں جواب دے سکوں گا یا نہیں، پتہ نہیں کیا سوال پوچھ لے اور کیا جواب دوں گا میں. نہ سوال کا علم ہوتا ہے نہ جواب کا. اور اللہ تعالیٰ نے سوالات بھی بتا دیے، جوابات بھی ہوں گے. تو اللہ بنفس نفیس انسان سے 40 سوال فرمائیں گے. اس میں ایک سوال کیا ہوگا؟ ایک سوال یہ ہوگا کہ بندے دنیا میں جب تو کسی محفل میں جایا کرتا تھا، کسی اجتماع میں جایا کرتا تھا، کسی تقریب میں جایا کرتا تھا، کسی غمی یا خوشی کی جو ہے نا تقریب ہوتی تھی، کوئی مجلس ہوتی تھی، کوئی اجتماع ہوتا تھا، کوئی گیدرنگ ہوتی تھی، اس میں تو جایا کرتا تھا، خوب مزین ہو کر جاتا تھا. اب دیکھیں نا کہیں شادی ہو، بیاہ ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں غم بھی ہو، تو ہم خوب بن سنور کر جاتے ہیں. ایک تو یہ صاف ستھرے کپڑے پہننا یہ جائز ہے، لیکن عورتوں کو دیکھیں نا کیا کرتی ہیں. غم بھی ہو، ہماری پشت میں کی مثال ہے یہ پردے غم ضرور وادی، پردے غم ضرور وادی. عورتوں کو آپ دیکھیں چلو لباس صاف پہن لیے، ٹھیک ہے، کچھ نہ کچھ گنجائش ہے. اگرچہ کہ مولود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لباس تم نے پہلے سے پہنا اسی میں چلی جاؤ، یہ زیادہ مناسب ہے. لیکن اگر کوئی صاف ستھرا لباس پہن لے چلو ٹھیک ہے، لیکن اس پر جو ہے نا خوشبوئیں ملنا، پھر کریمیں ملنا، اور پھر کیا کچھ کرنا. تو ہم جو ہے دوسروں کو کیا جو ہے نا کیا دکھلانا چاہ رہے ہیں کہ غم تمہارا ہے میرا نہیں ہے. کیوں؟ میں تو خوشی کا اظہار کر رہا ہوں نا. خوشبو انسان کب لگاتا ہے؟ نظافت جو ہے نا کب؟ ظاہر خوشی کے موقع پہ ہوتی ہے. تو بہر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے دیکھو جب کسی محفل میں جایا کرتے تھے خوب بن سنور کر جایا کرتے تھے، خوب جو ہے نا مزین ہو کر جایا کرتے تھے، اپ ٹو ڈیٹ ہو کر جایا کرتے تھے، خوب تیل جو ہے نا لگا کر جایا کرتے تھے، خوشبوئیں لگا کر جایا کرتے تھے، کریمیں مل کر جایا کرتے تھے. آج تو میرے پاس آیا ہے تو کتنا مزین ہو کر آیا ہے. یہ پوچھا جائے گا ہر انسان سے کہ میرے دربار میں بھی تو تم پہنچ چکے ہو، میرے ساتھ ملاقات تمہاری ہو رہی ہے، تم نے اپنے آپ کو سجایا ہے، کیسے سجانا؟ شرعی لحاظ سے شریعت پر کتنا تم نے عمل کیا ہے، میرے حقوق کی کتنی پاسداری کی ہے، میرے حقوق کی تعمیل اور تکمیل کی ہے یا نہیں.
حقوق العباد کی تعمیل اور تکمیل کی ہے یا نہیں، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو اب سوچیں اس کا جواب ہمارے پاس ہے؟ یقیناً کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جواب دے دوں گا۔ تو جب جواب ہم دے نہیں سکتے تو اس کے لیے تیاری کرنی ہے نا۔ اور تیاری کیا ہے؟ قال اللہ قال رسول پر جو ہے نا من عن عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو طول عمل سے نکالنا ہے کہ کر لوں گا جی، ہو جائے گا جی۔ یہ باتیں سب جھوٹی باتیں، کیوں؟ موت کا تو پتہ نہیں ہے نا، کہ ہے پتہ، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا ہر ایک قائل ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے دہریہ ہے، چاہے لادین ہے، جو بھی ہے وہ قائل ہے۔ ایک موت کا قائل ہے کہ موت لازمان آئے گی، دوسرا اس کا بھی قائل ہے کہ موت کا وقت متعین نہیں ہے کہ کب آئے گی موت، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ لگ جائے پھر تو انسان موت سے پہلے ہی مر جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی خیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے اس چیز کو چھپایا ہوا ہے۔ تو ہم نے یہ تیاری کرنی ہے۔ اور تیاری کیا ہے کہ جو ہے نا ہماری تیاری کیا ہے کہ ہم باقاعدگی سے جو ہے نا اپنے جو اوقات مخصوص ہے اس میں پہنچ جائیں، اور پھر شیخ کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل شروع کر لیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ مأمورات تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن رذائل سے بچنا انتہائی لازم اور ضروری ہے۔ مثلا میں نماز تو بہت پڑھتا ہوں، تہجد گزار بھی ہوں، ذکر اذکار بھی کرتا ہوں، ذاکر بھی ہوں، لیکن میں ساتھ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تھوڑا سا دوست آگے سرک جائیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، بد نظری میں مبتلا ہوں، لواطت میں مبتلا ہوں، مستغنی میں مبتلا ہوں، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہوں، جھوٹ میں نہیں چھوڑتا ہوں، غیبت میں نہیں چھوڑتا ہوں، سود میں نہیں چھوڑ رہا، حرام کاری کا مرتکب میں ہو رہا ہوں، تو میری یہ عبادت میرے منہ پر مار دی جائے گی۔ اگر ایک انسان کا عمل کمزور ہے، عبادت بس جو فرائض ہے اس کو بھی پورا کر رہا ہے لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، یہ جو ہے نا کامیاب آدمی ہے۔ پھر کیوں؟ فرائض کو پورا کر رہا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ منہیات سے اپنے آپ کو بچاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، تو یہ کامیاب ہے بنسبت اس شخص کے کہ جو صرف جو نا ذکر اذکار میں لگا ہوا ہے، عبادت میں لگا ہوا ہے، گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، معاملات اس کے صاف نہیں ہے، صفائی معاملات اس کو حاصل نہیں ہے۔ تو اس کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس پر 4 قسم کے حملے ہوتے ہیں، 4 حملے ہوتے ہیں ایسے انسان پر۔ ہم تو کہتے ہیں بس گیا، وہ پتہ نہیں آگے کیا ہو رہا ہے۔ دنیا میں اچھا وقت گزارا ہوگا، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی ہوگی، نیکوں کی صحبت میں رہا ہوگا، تو پھر اس کے لیے مزے ہی مزے ہیں، پھر اس کے لیے مزے ہیں۔ جب انسان کو قبر میں رکھ لیا جاتا ہے، غالباً جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنے اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، جیسے دنیا میں کوئی باہر سے آتا ہے نا، کسی دوسرے ملک سے آتا ہے، کسی علاقے سے جو ہے نا مدتوں بعد آتا ہے، تو ہر ایک جاتا ہے اس کے جو ہے نا پوچھنے کے لیے جاتا ہے، حال احوال، کیفیت، خیر خیریت معلوم کرتا ہے، اپنے پرایوں کو جو ہے نا پوچھ پاچھ کرتا ہے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، فلاں کیسے، پوچھتے ہیں نا۔ تو فرمایا اسی طرح جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اپنے اقارب، رشتہ دار، اعزاء، احباب، دوست، پیر بھائی، شیوخ، مشائخ، یعنی جتنے بھی پہلے جا چکے ہیں سب اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب وہ پہنچ جاتا ہے تو ہر ایک پوچھتے ہیں ہاں بھائی کیسے آنا ہوا، خیریت سے آئے، فلاں کیسے تھا، فلاں کیسے تھا، فلاں کیسے تھا، فلاں کیسے تھا، ہر ایک کا پوچھتے ہیں فلانی کی کیا جو ہے نا حیثیت ہے اور کیا کیفیت ہے، ہم اس کو چھوٹا سا چھوڑ کر آئے تھے، اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، کیا کر رہا ہے وہ، بڑا تھا بوڑھا ہو چکا ہے اب کیا کر رہا ہے وہ، فلاں کو ہم نے ایسے چھوڑ دیا تھا، فلاں جو ہے نا وہ غیر شادی شدہ تھا، شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، تو وہ کہتا ہے فلاں جو ہے نا شادی ہو گئی ہے، فلاں کی اولاد ہے، فلاں جو ہے نا بہت بڑے مرتبے پر پہنچ چکا ہے، فلاں جو ہے نا دیندار ہے، فلاں دنیا دار ہے، ایسے ہر ایک کے متعلق وہ بتاتا ہے۔ تو ایک اس میں سے کہتے یار تھوڑا سا آرام تو کرنے دو، بیچارہ تھکا ماندہ ہوا ابھی آیا ہے، تھوڑا آرام کرنے دو، سستانے دو، پھر پوچھ لیں گے نا بعد میں۔ تو ہر ایک کے متعلق پوچھ ہوتی ہے، کسی ایک کے متعلق مثلا پوچھ لے کہ فلاں آدمی تو یہ مردہ جو دنیا سے اب جا چکا ہے، اب وہاں زندہ ہو چکا ہے، تو کہتے ہیں بھائی وہ تو مجھ سے پہلے آ چکا ہے، مجھ سے پہلے دنیا کو چھوڑ کر آ چکا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا تم سے پہلے آیا ہے، ہمارے ساتھ تو ملاقات نہیں ہوئی، معلوم ہوتا کہ وہ جہنم میں چلا گیا ہے اپنے بدعمالی کی وجہ سے۔
تو ہم قبر میں تو رکھ لیتے ہیں، آگے معلوم نہیں ہے کہ یہ اس کے لیے قبر کا جو ہے نا، یہ قبر اس کے لیے دوزخ کا گڑھا بن رہا ہے یا جنت کا جو ہے نا باغ اس کے لیے بن رہا ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبر کا گڑھا یہ تمہارے لیے جنت کا باغ ہے یا جو ہے نا دوزخ کا گڑھا ہے تمہارے لیے۔ نیک اعمال کرو گے تو فرمایا تا حد نگاہ مومن کے لیے جو ہے نا اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ موت ہر حال میں انسان کو آئے گی، لیکن بعض اوقات ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ وہ دنیا والوں کی نگاہ میں قابل رحم صورت ہوتی ہے۔ مثلاً کوئی جو ہے نا دیار غیر میں سفر میں فوت ہو گیا تو ظاہر ہے کہ گھر والوں کے قریب نہیں ہوتے، اس کے وہ خود بھی گھر والوں سے دور ہوتا ہے، اگر ہوئے تو 2-4 آدمی ہوں گے، باقی اہل محلہ قبیلے والے رشتہ دار خاندان والے دور ہوتے ہیں نا، تو ایک جو ہے نا کھٹک انسان کو محسوس ہوتی ہے، ایک درد محسوس ہوتا ہے، ایک الم محسوس ہوتا ہے، تنہائی اور وحشت محسوس ہوتی ہے، جس پر گزرتی ہے وہ اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو اور اپنے گھر سے وہ دور ہو، کتنا دور ہو، سفر کی موت ہو، اب شرعی سفر ہے یا عام گھر سے نکلنا، یہی مراد ہے۔ ماشاءاللہ بہت افسوس ہے۔ تو فرمایا کہ جب اس کی نظر کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے اور وہ ادھر ادھر نگاہ پھیرتا ہے، ادھر دیکھتا ہے، دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے، آگے دیکھتا ہے، پیچھے دیکھتا ہے، کوئی اس کا جو ہے نا ہمنوا نہیں ہوتا قریب، گھر والوں میں سے کوئی قریب نہیں ہوتا، نہ جو ہے نا بیٹی قریب ہوتی ہے، نہ بیٹا قریب ہوتا ہے، نہ بیوی قریب ہوتی ہے، نہ ماں قریب ہوتی ہے، کوئی بھی قریب نہیں ہوتا۔ تو فرمایا اس حالت پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاتا ہے، رحم آ جاتا ہے۔ اور پھر جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ اس پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے تم اس پر رو، اس پر رونے والا کوئی نہیں ہے، تم اس پر رو۔ تو اب یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ والدین میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اپنی جو ہے نا گھروں میں اپنی چارپائی پر فوت ہوئے ہوں گے، بہت سے ایسے ہوں گے جو نا دیار غیر میں فوت ہو چکے ہیں، بہت سے ایسے ہوں گے جو ہسپتالوں میں فوت ہوئے ہیں۔ تو یقیناً انسان کو ایک درد محسوس ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پر اجر اور ثواب اللہ تعالیٰ نے بہت رکھا ہوا ہے، مردے کے لیے بھی جو دنیا سے جا رہا ہے اور جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی۔ ظاہر ہے اس درد و الم پر وہ صبر کر رہے ہیں، اس صبر پر اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کا جو ہے نا حساب کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے بہا ان کو عطا فرمائے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اور فرمایا مسافرت کی موت یہ شہادت کی موت ہے، یہ شہادت کی موت ہے۔ حکمی شہید جو ہے نا یہ شخص لکھا جائے گا کہ چلو اپنے گھر سے باہر جو ہے نا یہ فوت ہوا ہے، اور پھر بیماری کی حالت میں فوت ہو جائے تو فرمایا یہ بیماری اس کے لیے رفع درجات یا تطہیر کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر عاصی مومن ہے، نافرمان ہے، گناہ کیے ہوئے اس نے، گناہگار ہے، تو یہ بیماری اس کے لیے تطہیر کا سبب بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور فرمایا ایسے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ تو مسلمان کا ہر لمحہ، ہر حرکت، ہر سکون، چاہے وہ راحت کی ہو، چاہے مصیبت کی ہو، چاہے صحت کی ہو، چاہے بیماری کی ہو، چاہے تندرستی کی ہو، چاہے فقر و فاقے کی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہی انعام ہے۔ لیکن ہم چونکہ کمزور ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ صحت ہمیشہ رہے، تندرستی ہمیشہ رہے، یا اللہ صحت ہمیشہ رہے، مال و دولت ہمیشہ رہے، یہ تو انسان کی خواہش ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نوازنا بھی تو چاہ رہے ہیں نا۔ کفار کو یہ چیز اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرمائے، اس وجہ سے وہ بظاہر آپ کو جو ہے نا خوشحال نظر آتے ہیں، وہ خوشحال نظر آئیں گے آپ کو، لیکن ان کے لیے چونکہ آخرت میں کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں سب کچھ دے رہا ہے ان کو کہ چلو یہاں مزے اور چرچے اڑا لو تاکہ آخرت میں سیدھے جہنم میں جاؤ، تاکہ وہاں حساب کتاب کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اب یہ شہادت کی موت ہے۔ فرمایا جو گھر سے باہر جہاں بھی اس کی جو ہے نا موت آ جائے، فرمایا وہاں سے لے کر گھر تک جتنا یہ فاصلہ ہے،
فرمایا اتنا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو وسیع فرما دیتا ہے، اتنی وسیع قبر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اتنی وسیع جو ہے نا جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو اگر ایک طرف علم اور درد ہے، دوسری طرف نعمات ہیں، نعمائے جنت بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس موت کی جو ہے نا تیاری کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیں موت کے بعد ہمیں حقوق کی ادائیگی کا احساس ہو جاتا ہے لواحقین کو خصوصیت کے ساتھ۔ تو یہ بہتر نہیں ہوگا کہ لواحقین کو ہماری جو ہے نا آخرت کی فکر پڑ جائے، اس سے پہلے ہم جو ہے نا اپنی آخرت کی جو ہے نا فکر خود کر لیں؟ نیک صالح اولاد ہوگی وہ تو جو ہے نا والدین کا پوچھ پاچھ لیں گے کہ چلو اگر ان کے ذمہ روزے ہیں تو اس کی ادائیگی کی صورت ہو جائے، اور اگر نمازیں کچھ رہ چکی ہیں چلے جی کوئی جو ہے نا صورت ہو جائے، یعنی ان کا جو وہ فدیے جو ہم دے دیں۔ لیکن اگر نافرمان اولاد ہو یا غریب اولاد ہو، فاسق فاجر ہو، پھر تو بجائے اس کے کہ انسان پھر دوسروں کو دیکھتا رہے، ابھی سے جو ہے نا تیاری کر لیں۔ فرمایا موت قبل ان تموت وعد نفسک من اہل القبور، کہ موت سے پہلے جو ہے نا مر جاؤ، موت کی تیاری کر لو اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کر لو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، تو کسی نوجوان نے پوچھا، جوانی کا اپنا ایک جوش ہے نا، جذبہ ہے، زور ہوتا ہے، سمجھ اس کو نہیں آتی، لیکن جب تھوڑی سی جو ہے نا ضعف آ جائے، صحت جو ہے نا وہ کمزور پڑ جائے اور جو ہے نا پریشانیاں لاحق ہو جائے، پھر پتہ چلتا کہ میں تو کچھ نہیں ہوں۔ تو ایک جوان بھی جا رہا تھا، اس نے کہا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے کس کا جنازہ ہے؟ فرمایا بیٹا تیرا جنازہ ہے۔ اور جو ہے نا وہ گرم ہو گیا، اس نے کہا میں تو زندہ آدمی ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، صحت مند ہوں، اور آپ مجھے کہنا کہ تیرا جنازہ ہے۔ فرمایا بیٹا ناراض نہ ہونا، اگر تمہارا نہیں ہے تو میرا ہے۔ مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ جانے والا جا چکا ہے، اب تیرا نمبر ہے یا میرا نمبر ہے۔ تو یہ انسان نہ کہے کہ جو ہے نا گھر سے ایک آدمی چلا گیا بس جی اب جو ہے نا آرام آ جائے گا، نہیں، باقیوں کا نمبر بھی آ رہا ہے، اور انسان اپنے جو ہے نا نمبر کا انتظار کرے۔ اور انتظار کیا ہے، کب آئے گی؟ تو میں نے عرض کی نا، وقت کا تمہیں علم نہیں ہے نا کہ کب یہ موت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی تیاری کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ اور موت سے مفر نہیں، اچھا کوئی یہ کہ جو ہے نا میں موت سے بھاگ جاؤں گا، دور بھاگ جاؤں گا، ناممکن ہے یہ بات۔ اور جب جو ہے نا فیصلہ ہو جاتا ہے، تقدیر نافذ ہوتی ہے، تو سارے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اسباب پھر ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پھر مسبب الاسباب جو ہے نا حرکت میں آ جاتا ہے۔ تقدیر کس کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا نام۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات حرکت میں ہو تو پھر انسان اس کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو بھاگنا بھی اس سے نہیں ہے، چھوٹنا بھی نہیں ہے، کسی حال میں بھی جو ہے نا اس سے انسان بھاگ نہیں سکتا۔ اگر میں کہوں جی مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے موت نہ آئے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے موت چھوڑ دے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگرچہ ذوق ہوتا ہے، بعضوں کو موت سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ دنیا میں حضرت فرمایا کرتے تھے 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک ہے کافر اور مشرک ملحد، وہ موت کو ناپسند کرتے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے ہمارے چرچے اور مزے ختم ہو جائیں گے، وہ موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ دوسرے عاصی نافرمان مسلمان ہماری طرح، وہ بھی موت سے نفرت کرتے ہیں۔ کس معنی میں؟ پتہ ہے کہ جانا ہے، ڈرتے ہیں، خائف ہوتے ہیں، خوفزدہ رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ کس منہ سے جاؤں گا، کیا عمل میں نے کیا کہ میں جا کر اللہ کے سامنے پیش کر دوں؟ تو وہ ڈرتا ہی رہتا ہے۔ اور ساتھ انسان جو ہے نا اس بات کو مزید بڑھا دے کہ اللہ تو عمل کی توفیق عطا فرما دے، زندگی بھی عطا فرما، توبہ کی توفیق بھی عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، استقامت نصیب فرما۔ تو فرما یہ دوسرے قسم کے لوگ ہیں، عاصی مومن جو موت سے بھاگتے ہیں۔ تیسرے قسم کے مغلوب الحال لوگ ہیں، مغلوب الحال جو اپنے حال میں نہیں ہیں، مجذوب بن چکے ہیں، ایک خاص تجلی اللہ کی ہو چکی ہے، وہ موت کو مانگتے ہیں کہ موت آ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو جائے، موت آ جائے تاکہ اپنے مشائخ سے ملاقات ہو جائے۔ تو یہ بھی بڑے لوگ ہیں، یہ بھی بڑے لوگ ہیں کہ وہ موت کی تمنا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے گی، اللہ کی ملاقات ہو جائے گی، اپنے جو ہے نا مشائخ کی جو ہے نا ملاقات ہو جائے گی، آباء و اجداد کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ قبر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ قبر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی تو جو ہے نا میں مرنے کا مشتاق ہو گیا ہوں کہ جو ہے نا مجھے موت آ جائے۔ کیوں؟ فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے۔
عاشق چاہتا ہے کہ میں معشوق سے مل جاؤں چاہے جس حال میں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو. تو ظاہر ہے مومن تو عاشق ہے نا، اگرچہ جو ہے نا ناقص عاشق ہے، لیکن عشق کا دم بھر رہا ہے، عشق کا نعرہ اس نے لگایا ہوا ہے. قالو بلا اس نے جو ہے نا یوم الس میں کہہ دیا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آپ کی شریعت پر عمل کروں گا، اس پر چلوں گا، تو عشق کا اظہار کر لیا ہے. تو فرمائے تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو موت کو چاہتے ہیں کہ دنیا کے جھنجھٹوں سے جو ہے نا جان چھوٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ملاقات نصیب ہو جائے گی. تو فرمائے یہ مغلوب الحال لوگ ہیں. اور چوتھے قسم کے وہ لوگ ہیں جو سب سے اونچے درجے والے ہیں، جو تسلیم و رضا کے مقام پر فائز ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے زندہ رکھے تو ہم اس پر خوش ہیں، اللہ ہماری موت چاہتا ہے تو ہم اس پر بھی خوش ہیں. یعنی جیدر مولا ادری شاہدولہ، جیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہم نے اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیا ہے. تو یہ 4 قسم کے لوگ ہیں. تو اب سوچ چاہیے کہ ہم کس زمرے میں آتے ہیں، کہیں پہلے زمرے میں نہ ہو، اللہ نہ کرے. دوسرے میں ہو تو پھر بھی غنیمت ہے، یا اللہ موت تو ہے ہی ہے، لیکن ڈر لگ رہا ہے کہ کیا جو ہے نا کیا عمل لے جاؤں گا. بڑے بڑے لوگ ڈر جاتے ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت تھا، رو رہے تھے. عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ رو رہے تھے. آخری وقت تھا، نزع کی کیفیت تھی. اپنے شاگردوں سے فرمایا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے، مجھے زمین پر نیچے لیٹاؤ، اوپر یعنی چارپائی سے نیچے کرو. تو متعلقین حیران ہو گئے. پھر کہا کہ چلو ان کی خواہش ہے، نہ معلوم ذہن پر کوئی اثر ہے یا کیا ہو گیا ہے، خوف زیادہ بڑھ گیا ہے. نیچے ان کو لٹایا، پھر فرمایا مجھے الٹا لٹا دو. الٹا لٹایا اور نیچے جو ہے نا خاک آلود زمین پر جو ہے نا اپنے چہرے مبارک کو ایسے ملنے لگے اور داڑھی مبارک کو ایسے پکڑ کر جو ہے نا کھینچنے لگے. فرمایا یا اللہ میں تو کچھ عمل نہیں کر سکا دنیا میں، کچھ میں نے کیا ہی نہیں، یا اللہ تو میرے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے. ان لوگوں نے مجھ پر جو ہے نا اعتبار کیا ہے، اعتماد کیا ہے، نہ جانے کیا کچھ سمجھا ہوا ہے مجھے، لیکن یا اللہ تیری رحمت کا میں امیدوار ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محدث گزرے ہیں. دنیا کو انہوں نے علم سے اور جو ہے نا احادیث سے جو ہے نا بھر دیا تھا، اور ایسی شخصیت گزری ہے کہ آج تک کسی نے ان پر کوئی تنقید نہیں کی محدثین میں سے. جیسے شراح حدیث محدثین جرح و تعدیل جرح کرتے نا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پر جو ہے نا کوئی جرح اور تعدیل نہیں ہوئی. وہ کہہ رہے ہیں. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، رو رہے تھے. بیٹوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو تو وہ مقام حاصل ہے جو شاید ہی کسی کو حاصل ہو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت آپ کو حاصل رہی، صحابیت کا شرف آپ کو حاصل ہے، اور پھر اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک اور تعلق بھی ہے کہ آپ کی بہن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا. تو آپ کو یہ جو ہے نا تعلق بھی حاصل ہے. فرمایا جو ہے نا سفر بہت لمبا ہے اور ظاہرہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی توشہ نہیں ہے کہ نہ معلوم جو ہے نا اللہ تعالیٰ میرے ساتھ کیا کرے گا. یہ صحابی کا جو ہے نا یہ صحابی کی کیفیت ہے. اور ہم کچھ نہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. جی بس بالکل اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، منتقم بھی ہے. دوزخ اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً کفار کے لیے بنائی ہے، کافر کے لیے ہے، مرتد کے لیے ہے، ملحد کے لیے ہے، لیکن مسلمان کو بھی تطہیر کے لیے اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور اس بٹی میں ڈالے گا تاکہ اس کا جو ہے نا گناہ کا زنگ وہ صاف ہو جائے. تو یہ نہ کہے کہ بس اللہ تعالیٰ جو ہے نا آسانی فرمائے گا، ورنہ جو ہے نا صحابہ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں. اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس. ناخن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹے ہوئے تھے، وہ اٹھا کر اپنے پاس محفوظ کر لیے تھے. اس سے تبرکات کا ثبوت بھی ملتا ہے، اس طرف نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیٹوں سے کہ بیٹا جو کچھ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان نہیں کہہ سکتا یا اللہ میں نے کیا کیا ہے. اللہ کہے گا تمہاری عبادت قبول نہیں تو میں کیا کروں گا، میرے پاس کچھ نہیں ہے اس لیے رو رہا ہوں. البتہ یہ ایک نعمت ہے میرے پاس، شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما دے. وہ فرمایا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن مبارک ہیں یا منہ مبارک ہیں، مختلف روایات ہیں. فرمایا یہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں، جب تم مجھے دفنانے لگو تو میرے کفن میں میری آنکھوں کے اوپر اس کو ایسے رکھ لینا، ایسے رکھ لینا. تو اگر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے معاویہ کیا لائے ہو رضی اللہ عنہ، تو میں کہوں گا یا اللہ کچھ نہیں ہے، یہ لایا ہوں، اس کی برکت سے جو ہے نا معاف فرما دے. بہر اللہ تعالیٰ غفلت سے نکالے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا بر وقت تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اور تیاری یہی ہے جیسے بار بار عرض کیا کہ اس میں جو ہے نا خوب اہتمام کے ساتھ جو ہے نا آیا کریں، سستی نہ کریں
کیوں زندگی کا پتہ نہیں چلتا نا. کتنے دوست تھے جو ہے نا مجلس میں تھے, محفل میں تھے, اب ہیں نہیں ہیں, چلے گئے ہیں. جو عمل انہوں نے کرنا تھا وہ ان کے ساتھ چلا گیا. یہ مال بھی یہاں رہ جائے گا, اولاد بھی رہ جاتی ہے. صرف انسان کا عمل جو ہے نا اس کے ساتھ قبر تک جاتا ہے, قبر کے اندر بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. مال یہ قبر کے اندر نہیں جاتا, اولاد بھی قبر کے اندر نہیں جاتی, صرف اس کا عمل جو ہے نا اس کے ساتھ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. تو عمل کیا ہوگا تو وہ جائے گا نا. انسان نے اچھا عمل کیا ہو, مثلا دنیا میں کوئی نماز پڑھتا ہے, نماز کا اہتمام کرتا ہے, جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو نماز دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے. اس کو غور سے سنیں, نماز دائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے. روزہ رکھا ہو, روزہ بائیں طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی نے تلاوت قرآن پاک وغیرہ کی ہو تو وہ سر کی طرف جو ہے نا تلاوت کھڑی ہو جاتی ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ یہ تلاوت قرآن پاک اس انسان کے سینے اور کفن کے درمیان گھس جاتا ہے. ایک شکل و صورت اللہ تعالیٰ ہر عمل کو وہاں متشکل فرما دیں گے. اور جو اس نے صدقے اور خیرات وغیرہ کیے, خیر خیرات کیے, نیکیاں کیے لوگوں کے ساتھ, تو یہ نیکیاں اور صدقے اور خیرات اس کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں. اور دنیا میں جو اس کے اندر اچھے خصائل اور فضائل ہوں گے, مثلا کسی کے اندر صبر کی صفت پیدا ہے, صبر کی صفت اس کے اندر موجود تھی, تو یہ صبر ایک شکل میں دور جو ہے نا کھڑا ہوگا قبر میں دور, اور یہ سب اس کو گھیر لیں گے اور کیا کہیں گے, دیکھو تم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھی ہیں. اور اس کو جو ہے نا ٹھیک ٹھیک جواب دینا, ڈرنا نہیں ہے. تو اب دنیا میں نماز پڑھی ہوگی تو نماز کھڑی ہوگی نا, دنیا میں روزہ رکھا ہوگا تو روزہ موجود ہوگا نا, دنیا میں تلاوت کی ہوگی تو وہاں اس کو دیکھ لے گا نا, دنیا میں خیرات اور صدقات اچھائی بھلائی کسی کے ساتھ کی ہوگی تو وہاں موجود ہوں گے نا, دنیا میں صبر کیا ہوگا تو صبر کو وہاں پا لے گا. تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان خصائل کو, فضائل کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی. یہ خصائل ہوں گے, تلاوت کریں گے تو وہاں پر جو ہے نجات کا سبب بن جائے گا. اور یہ تلاوت جو انسانی شکل میں ہوگا, کیا کہے گا اس مردے سے کہ دیکھو ٹھیک ٹھیک جواب دینا, پریشان نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, میں تمہارا دوست ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, ٹھیک ٹھیک جواب دینا, یہاں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور آخرت میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا. تو صاحب قبر پوچھتا تو ہے کون, تو کون ہے؟ تو تلاوت جو انسانی شکل میں وہ کیا کہتی ہے کہ میں تمہاری وہ تلاوت ہوں جو تو کبھی اونچی آواز اور کبھی آہستہ آواز سے کیا کرتا تھا, تمہاری وہ تلاوت ہوں میں, یہاں بھی تمہیں بچاؤں گا اور آخرت میں بھی جو ہے نا تمہیں بچا کر رہوں گا. تو انسان اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے, دوسروں کا دست نگر تاکہ نہ بنے. لیکن پھر بھی جو دنیا سے چلا جاتا ہے, جو باقی ماندہ لوگ ہیں, ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایصال ثواب کریں. خصوصاً پھر والدین, ان کا بہت بڑا حق ہے. یہ حق صرف نہیں ہے والدین کا کہ ہم نے دنیا میں ان کی خدمت کر لی, دوڑ دھوپ کر لی, یا موت کے وقت کفن پہنا دیا, قبر میں اتار دیا, قبر پر چند دن فاتحہ کر لی, قرآن خوانی کر لی. نہیں, ساری عمر کے لیے جو ہے نا یہ حق ہے انسان پر, ساری عمر کا. لیکن بہت کم لوگ جو ہے نا اس پر عمل کرتے ہیں. 2 دن کا جذبہ ہوتا ہے, 3 دن کا ہوتا ہے, 10 دن کا ہوتا ہے, 20 دن, پھر کس نے پوچھنا ہے والدین کو. بس پھر تو مال و دولت اور اپنے بچوں اور اہل و عیال کے ساتھ جو ہے نا ایسے جو ہے نا غافل ہو جاتا ہے کہ والدین تک کا نام بھی نہیں لیتا. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرے. تو یہ سارے ثواب یہ والدین کا بہت بڑا حق ہے. یہ ضرور بے ضرور سب جو ہے نا 4 کان جو ہے نا بن کر اس بات کو سنیں. والدین نے کتنی محنت کی ہمارے ساتھ, چھوٹا سا پالا, فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یا اللہ ان پر تو ایسے رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا, مجھ پر رحم کیا تھا. میں کھانے کے قابل نہیں تھا, پینے کے قابل نہیں تھا, چلنے کے قابل نہیں تھا, کھڑے ہونے کے قابل نہیں تھا, اپنی جو ہے نا نگہداشت حفاظت کے قابل نہیں تھا, میری حفاظت کرتی رہی ماں خصوصیت کے ساتھ, اور پھر والد بھی. تو فرمایا اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھے چھوٹا سا پالا تھا, مجھ پر رحم کیا تھا. میں پانی اور پیشاب میں, کھانے اور غلاظت میں فرق نہیں کر سکتا تھا. کیسی جو ہے نا خدمت کی ہے. تو یہ نہ ہو کوئی بھول جائے, والدین کو بھولنا نہیں ہے. یہ بڑا بے وفا آدمی ہوگا کہ جو والدین کو بھول جائے, چاہے والدہ ہے چاہے والد ہے. دنیا ہے, ممکن ہے بعض والدین کی طبیعت سخت بھی ہو, ممکن ہے دنیا میں انسان کا حق تلف ہوا ہو ان سے, اولاد کے حق میں جو اولاد کے حقوق ہیں والدین سے تلف ہوئے ہوں, ایسا ممکن ہے. لیکن بیٹا یہ نہ کہے, بیٹی یہ نہ کہ وہ ہمارے نال تو بڑی زیادتی کی تھی سی پی یو سنو, میرے ساتھ تو بڑی زیادتی کی تھی جی, میرا حق مار دیا تھا. نہیں, وہ جانے, اللہ جانے, وہ ان کا معاملہ ہے. آپ نے اپنا حق پورا جو ہے ادا کرنا ہے, ان کے لیے صالح ثواب کرنا ہے, ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تعلق رکھنا ہے, ان کے دوستوں اور احباب کے ساتھ ویسے ہی تعلق رکھنا ہے جیسا
باپ اپنی زندگی میں یا ماں اپنی زندگی میں تعلق رکھتی تھی، اس میں بھی عموماً کمی ہوتی ہے. یعنی والدین کے باپ کے مثلاً دوست احباب ہیں، ایک تو عام جو ہے نا دوستی ہے، ایک خاص ہوتی ہے، آنا جانا رہتا ہے، تعلق ہوتا ہے، انسان کو پتہ لگتا ہے، ان کے ساتھ بھی تعلق انسان قائم رکھے. یہ بھی والدین کا حق ہے، اس سے بھی والدین خوش ہوتے ہیں. تو بھولنا نہیں ہے. اچھا بھولنا نہیں ہے تو کیسے بھولے گا؟ اگر سلیم الفطرت آدمی وہ بھول جائے گا. قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صاحب نے قرآن پاک حفظ کیا تو میرے دادا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا کہ بیٹا ادھر آؤ، کہ دیکھو قرآن پاک تم نے حفظ کیا، لیکن میں نے یہ حفظ تمہیں اس نیت سے کروایا تاکہ میرا جو ہے نا آخرت کا کچھ بن جائے. قرآن پاک تمہیں میں نے حفظ کروا دیا، لیکن یاد رکھو مجھے بھولنا نہیں ہے. تمہیں لوگ عالم بھی کہیں گے، فقیہ بھی کہیں گے، محدث بھی کہیں گے، مفسر بھی کہیں گے، سب کچھ کہیں گے، لیکن یہ قرآن پاک میں نے اپنے لیے تمہیں یاد کروایا ہے، مجھے بھولنا نہیں ہے. اور پھر فرمایا جب میرے والد کے وفات کا وقت ہے تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے بلایا، فرمایا بیٹا تمہیں دنیا جو ہے نا قاری بھی کہے گی، عالم بھی کہے گی، محدث بھی کہے گی، اور بہت بڑے بڑے طبقے تمہیں ملیں گے، لیکن یہ جو قرآن پاک تمہیں میں نے یاد کروایا ہے، اب یاد کروانے کا یہ مطلب نہیں حفظ ہی کروایا ہے، پڑھایا ہے، مثلا ناظرہ پڑھایا ہے، دینی تعلیم دی ہے، یہ ساری اس میں آ گئی یہ باتیں. تو فرمایا یہ میں نے اپنے لیے کیا. اچھا یہ نہ ہو کہ تم مجھے بھول جاؤ کہ جی میں تو علامہ بن گیا ہوں، میں تو قاری ہوں، میں تو فلاں ہوں، مجھے بھولنا نہیں ہے. تو فرمایا کہ اس کے بعد میری عادت ہے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک خاص عادت تھی، فرمائے جو اوابین ہوتے ہیں نا مغرب کے بعد جو 6 رکعت یا 4 رکعت کوئی پڑھتا ہے، 20 تک بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن عام 6 رکعت ہے. تو فرمایا اس میں یومی ہے، چونکہ وہ حافظ بھی تھے، فرمایا 1 یا 2 پارے میں تلاوت کرتا تھا اور اس کا ثواب اپنے والد کو ایصال کر لیا کرتا تھا. اور فرمایا جب میری والدہ فوت ہوئی تو ان کو بھی میں نے اس میں شامل کر دیا. تو بھولنا نہیں ہے. آپ کے ہمیں حفظ نہیں ہے، ہمیں صورتیں کچھ تو یاد ہے نا، قرآن پاک ہمیں تھوڑا بہت تو آتا ہوگا. سورہ اخلاص تو ہر ایک کو آتا ہے جس نے قرآن پاک پڑھا یا نہیں پڑھا. نماز تو ہر ایک پڑھتا ہے، تلاوت تھوڑی بہت ہر ایک کرتا ہے، نوافل ہر ایک پڑھتا ہے. اس کا جو ہے نا ایصال ثواب کر لیے کرے کہ یا اللہ یہ جو عمل میں نے کیا ہے اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، بس یہ ایصال ثواب ہے. ایصال ثواب زندوں کو بھی ہو سکتا ہے، مردوں کو بھی جو ابھی نہیں آئے دنیا میں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ ہمارا اہل سنت والجماعت اکابر دیوبند کا یہ عقیدہ ہے، سب کے لیے جائز ہے. اور صرف یہ نہیں کہ نوافل کے جو ہے نا آپ ایصال ثواب کریں گے، یہاں تک کہ فرائض کا بھی جو ہے نا اس کا ایصال ثواب بھی ہے. مثلا فرض نماز میں نے پڑھ لی، آپ نے پڑھ لی، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، میرے مشائخ کو پہنچا دے، میرے اعزہ رشتہ داروں کو پہنچا دے. اور ساتھ ایک اور اضافہ کر لیں جو بہت ضروری ہے، یا اللہ مجھ پر جس قسم کا بھی حق ہو یا اللہ اس تک اس کا ثواب پہنچا دے. ممکن ہے ہم نے کسی کی غیبت کی اور دنیا میں اب نہیں رہا، یا ہماری اس تک رسائی نہیں ہے، کسی کو جو ہے نا جانے انجانے میں اختیاراً غیر اختیاری طور پر تکلیف پہنچائی ہو، اس کا دل دکھایا ہوا ہو، تو ظاہر اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا نا. تو یا اللہ اس کا ثواب اس کو بھی پہنچا دے، تو آخرت میں معاملہ جو ہے نا نرم ہو جائے گا. معاملہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے فضل فرمائے تو معاملہ بے باک ہو جائے گا، برابر سرابر ہو جائے گا. تو بہرحال والدین کا بہت بڑا حق ہے، انشاءاللہ پھر کسی وقت اس کو بیان کریں گے. البتہ ایک اور بات کر دوں، تقی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دادا یاسین رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ غالباً یحییٰ کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، تو ان کا جب وصال ہونے لگا تو عجیب جملہ فرمایا، اپنے بیٹے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلا کر کہا بیٹا دیکھو بھولتے تو سب ہی ہیں لیکن تم ذرا دیر سے بھولنا. کیا فرمایا؟ بھول تو سب ہی جاتے ہیں، تم ذرا دیر سے بھولنا. اس کے بعد فرمایا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مجھے کبھی یاد نہیں ہے، چونکہ والد کا نام بھی یاسین تھا اور میں حافظ بھی تھا،
تو سورہ یاسین میں ہمیشہ جو ہے نا پڑھا کرتا تھا اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے خصوصیت کے ساتھ. تو ایصال ثواب لازماً کرنا ہے. یہ کھانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میری جو ہے نا قولی عبادت یہ بھی جو ہے نا ایک صدقہ ہے، مالی عبادت یہ بھی ایک صدقہ ہے، بدنی عبادت یہ بھی صدقہ ہے. یہ سارے صدقات میں آتے ہیں. صدقہ اور خیرات ایصال ثواب صرف کھانا پکانا کھانا کھلانا ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے. 2 رکعت نفل پڑھ لیے، یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، میرے والد کو پہنچا دے. جتنے بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں سب کو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تا قیامت جتنے لوگ آئیں گے، آ چکے ہیں، آ رہے ہیں، یا اللہ سب کو اس کا ثواب پہنچا دے. پھر ادب کا تقاضا یہ ہے، حکیم علمت فرماتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علادہ سے جو ہے نا الگ ایصال ثواب بھی انسان کر لے. اور فرمائے مردے تمہارے ایسے منتظر ہوتے ہیں زندوں کے، جیسے کہ انسان جو ہے نا دریا میں ڈوب رہا ہو، پانی میں غرق ہو رہا ہو، اور اس وقت اس کی جو کیفیت ہوگی کہ مجھے بچاؤ. فرمائے اس حالت میں اس کیفیت کے ساتھ مردے زندوں کے انتظار میں ہوتے کہ یہ ہمارے لیے ایصال ثواب کر لیں، کہ یہ ایصال ثواب کر لیں. اور فرمائے جو آسان عمل کیا ہے، بہت سے آسان عمل ہیں. مثلا آپ جو ہے نا جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ اس کی فضیلت آئی ہے. فرمائے جو جمعے کے دن والدین کی قبر کی زیارت کر لے تو فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب دے گا. آپ کون چاہتے جمعے کو؟ میں پوچھتا ہوں اپنے سچا ذات سے، نذیر سے، یہ کبھی گیا ہے؟ میں نثار سے پوچھتا ہوں یہ کبھی گیا ہے؟ میں اور دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ کبھی گئے ہیں؟ تو یہ حق کب ادا ہوگا؟ دنیا میں تو ہم نے حق ادا نہیں کیا، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. اب بھی موقع ہے. ہمیں اللہ نے زندگی دی ہے، صحت دی ہے، فراغت دی ہے، قوت دی ہے، جوانی دی ہے، زندگی دی ہے. اب بھی نہ کریں؟ کب کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے تو ہمارے اولاد کبھی نہیں کریں گے. یہ لکھ لیں اپنے پاس، کبھی نہیں کریں گے. اتنا نہیں کر سکتے آپ کہ چلو جو میں والدین کی قبر کی طرف چلا جاؤں، وضو کی ضرورت نہیں ہے، غسل کی ضرورت نہیں ہے، قبلہ رو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جو ہے نا 2 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فاتحہ پڑھ لو. فرمائے جو ایک دفعہ الحمد شریف پڑھ لے، قبرستان چلا جائے، ساتھ جو ہے نا قل هو اللہ احد سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھ لے، مثلا سورۃ التکاثر الہاکم التکاثر یہ سورت پڑھ لے، تو فرمائے جتنے بھی مردے قیامت کے دن وہ سب اس کی مغفرت کی سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ یا اللہ اس شخص نے جو ہے نا فاتحہ پڑھی تھی، اس سے سورہ اخلاص پڑھا تھا، اس سے تو سورہ تکاثر پڑھا تھا، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. تو ہم مغفرت کے طلبگار نہیں ہیں؟ ہمیں شاید نہیں چاہیے نا کہ میں تو صاحبزادہ ہوں، میں تو پیر کا بیٹا ہوں، اور آپ کہیں گے میں تو علامے کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا میں جو ہے نا تھانے دار کا بیٹا ہوں، کوئی کہے گا میں جو ہے نا وزیر کا بیٹا ہوں. یہ وزارت یہ کچھ بھی وہاں کام نہیں آئے گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو قبر میں رکھا گیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ آئے، قبر کو مخاطب ہوئے اور کیا کہا ہے؟ قبر یاد رکھنا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ ہے. اور فرمایا یہ علی المرتضیٰ کی جو ہے نا یعنی نکاح میں ہے، ان کی جو ہے نا بیوی ہے، اہلیہ ہے، اور یہ حسنین کریمین کی ماں ہے، خیال کرنا. قبر نے کہا او ابو ذر یہاں رشتے اور نسب نہیں چلتے، کچھ لائے گا تو پالے گا، کچھ نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. کچھ عمل لے کر جائے گا تو قبر وسیع بھی ہو جائے گی، اور اگر کچھ عمل نہ ہوا کافر کے لیے کیا ہو جائے گا؟ فرمایا قبر جو ہے نا سخت ہے. قبر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اللہ ہمیں قبر کی تنگی سے اور اس کے کچلنے سے محفوظ فرما دے. فرمایا یہ قبر اس پر اتنی تنگ ہو جائے گی کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. ہمارا اس پر ایمان ہے. اگر عقل کو آپ دوڑائیں گے نا، عقل نہیں مانے گی. عقل مانے گی آپ کی؟ کبھی نہیں مانے گی. لیکن ہم عقلی نہیں ہیں، ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں. ہمیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر پکا ٹھکا سچا یقین ہے. ورنہ عقل تو یہ نہیں کہتی کہ قبر وسیع ہوگی. مثلا آپ سوچیں نا عقل کے دائرے میں رہ کر کہ قبر وسیع ہوگی تو باقی مردے کدھر گئے؟ پھینک دیا ان کو. یا یہ اگر قبر جو ہے نا دھنس رہی ہے تو اوپر سے تو قبر ٹھیک ٹھاک نظر آ رہی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ اس مردے پر وہ کیفیت جو ہے نا وہ تعریف فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو اور جو قبر میں نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس انسان کی آنکھ سے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں، اگر ظاہر ہو جائیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حجاب اور پردے میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے ثواب اپنے والدین کے لیے لازم اور ضروری ہے. زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے
جن کے والدین زندہ ان کے لیے زندگی میں جو نہ کریں یا اللہ ان کو لمبی زندگی عطا فرما دے، خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ ایسے بھی یہ بھی جائز ہے، یہ کوئی نہ وہ آپ کو کوئی گمراہ کر دے کہ جی یہ سارے ثواب تو مردوں کے لیے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے ایک دفعہ قافلہ جا رہا تھا حج پر، ابو صالح دراہم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بڑے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کدھر جا رہے ہو؟ کہ جی حج کے لیے جا رہے ہیں۔ فرمایا اچھا حج کے لیے تو جا رہے ہو، تم میں ایسا کوئی آدمی ہے جو مقام آبلہ سے ہو کر جائے گا؟ یعنی سفر کے مختلف راستے تھے، اب تو جہاز کے اپنے روٹ ہیں نا، ایسے پیدل سفر ہوتے تھے۔ تو ایک شخص نے کہا جی میں وہاں سے ہو کر جاؤں گا۔ فرمایا وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد عشار، عین شین الف را، مسجد عشار وہاں پر مسجد ہے، وہاں پر جو ہے نا 2 رکعت نماز اگر کوئی پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 8 پڑھ لے، جتنے بھی ہیں، اور پھر دعا کر لے کہ یا اللہ اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچا دے، ایسا کوئی ہے تم میں کہ یہ بھلائی اور نیکی میرے ساتھ کر لے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ جی میں یہ کام کر لوں گا۔ تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ معلوم ہو کہ زندوں کے لیے بھی اصال ثواب ہو سکتا ہے، مردوں کے لیے تو کرنا ہی کرنا ہے، زندوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے بھی مسجد عشار پتہ نہیں کہاں پہ ہوگی، شاید جو ہے نا جو تاریخ والے ہیں یا جو کھوجی ہوتے ہیں ماہرین ان کو معلوم ہو ہی جائے۔ فرمایا مسجد عشار میں جو 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا شہدائے احد اور بدر کے ساتھ ان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو بہرحال والدین کو جو ہے نا بھولنا نہیں ہے، دور سے بھی صالح ثواب ہو سکتا ہے، قریب سے بھی ہو سکتا ہے۔ قریب سے کیا فائدہ ہے؟ قبر پر جا کر کھڑے ہوں گے تو آپ کا دل اندر سے روئے گا کہ یہ میرا باپ ہے، میں نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے دفنایا ہے، یہ میری ماں ہے، میں نے اس کو دفنایا ہے، کتنے جو ہے نا جتن میرے ساتھ کیے، کیسے مجھے پالا پوسا بڑا کیا ہے، دنیا میں جو ہے نا میں اس کے ساتھ گھر کو جو ہے نا لگانا اور لگنا جو ہے نا برداشت نہیں کر رہا تھا، میں اپنے ہاتھوں سے اس کو رکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم میں کر رہا ہوں۔ تو فرمایا تمہارے دل میں رقت پیدا ہوگی۔ دوسرا یہ کہ جو ذکر اذکار تلاوت آپ کریں گے اس کے انوارات و برکات مردے کو بھی محسوس ہوتے ہیں اور جو کر رہا ہے اس کو بھی محسوس ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا قبر پر لازماً جایا کریں، دور سے بھی ہو سکتا ہے، یہاں سے آپ نے پڑھ لیا اللہ تعالیٰ جو ہے نا ثواب پہنچا دیتا ہے۔ لیکن فرمائے جانے میں یہ کہ مردے کو جو زائر ہے جانے والا ہے اس کے ساتھ ایک مؤانست و انس پیدا ہو جاتا ہے، خوشی کا اظہار وہ کرتے ہیں۔ ایک واقعہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نوجوان تھا، وہ اپنی ماں کی قبر پر جاتا تھا، جاتے ہی جو ہے نا وہ تلاوت وغیرہ سب کچھ شروع کر لیتا تھا۔ طریقہ یہ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر، کہ تم جانے والے ہو، یقیناً جو ہے نا ہم بھی تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ اس میں انسان کو ایک تسلی ہے کہ بھائی یہ تو چلا گیا تو ہم نے بھی پیچھے سے جانا ہے نا، رکنا تو کسی نے، یہ صرف اپنے نمبر کا انتظار ہے کہ نہ معلوم کب نمبر آئے گا۔ تو وہ جا کر تلاوت شروع کر لیتا۔ تو ایک دن اس نے ماں کو خواب میں دیکھا کہ بیٹا تم آتے ہو اور جو ہے نا فوراً شروع ہو جاتے ہو، خوشی کا اظہار کیا کہ دیکھو تم آتے ہو، ایصال ثواب کرتے ہو، قرآن پاک پڑھتے ہو، مجھے جو ہے نا بڑی راحت مل رہی ہے اس کی وجہ سے، تمہاری تلاوت پر اللہ تعالیٰ مجھے درجہ عطا فرما رہے، لیکن بیٹا تھوڑا صبر کر لیا کرو، آؤ ذرا بیٹھو تاکہ خوب میں تمہیں دیکھ لوں۔ تم جب تلاوت کرتے ہو تو تلاوت کے انوارات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ تمہاری صورت مجھ سے چھپ جاتی ہے، تو تمہاری زیارت مجھے نہیں ہوتی اور تم جو ہے نا اٹھ کر چلے جاتے ہو، اس حد تک مؤانست ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ دنیا سے چلے گئے تو چلے گئے، نہیں، اب بھی موجود ہیں، روحانی لحاظ سے موجود ہیں۔ لیکن بیٹوں کو، اولاد کو یہ ضرور چاہیے کہ اپنے اولاد جو ہے نا اپنے والدین کو وہ یاد رکھیں، کسی لحاظ سے وہ بھولیں نا، اپنی ہر عبادت میں ان کے لیے دعا کریں، 5 وقت نماز میں ان کے لیے دعا کریں، یہ تو کر سکتے ہیں نا۔ لیکن آپ کہیں گے یہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، پھر چلو اللہ تعالیٰ اس کو نماز کی توفیق ہی دے دے، جمعے کو تو جا سکتے ہیں نا، جمعے کے دن چلے جاؤ، جمعہ تو خاص یعنی فضیلت ہو گئی۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ چاہیں آپ قبرستان جا سکتے ہیں، چاہے دن میں جائیں، چاہے رات میں جائیں، چاہے دوپہر کو جائیں، لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے کہ صبح فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا یہ وقت زیادہ مناسب ہے، اس میں اگر کوئی جا سکے تو ان اوقات میں وہ چلا جائے اور ان کے لیے ایصال ثواب کر لے۔ الحمدللہ میری تو عادت ہے پہلے سے، والدہ صاحبہ کی وفات سے پہلے بھی، یعنی زندوں کے لیے بھی، اور الحمدللہ آج تک کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ میں نے، میری والدہ کے تقریباً 15 سال ہو گئے وصال کے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے لگ بھگ 4 سال ہو گئے، 4 سال اور 1 مہینہ اور کچھ دن ہو گئے، 29 ستمبر 2016 کو وصال ہوا تھا، تو 4 سال سے اوپر ہو گئے۔ مجھے آج تک نہیں یاد کہ میں نے اپنے کسی عمل میں بھی اپنے والدین کو جو ہے نا بھولا ہوں، میں کسی عمل میں بھی، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے استقامت نصیب فرمائے۔ اور اس کے علاوہ قبرستان میں لازماً جاتا ہوں، بہت مجبوری کی بنا پر نہ جا سکوں تو وہ الگ بات ہے، اب تو جمعے کی مجھے ترتیب نہیں مل رہی، لیکن جب میں ہفتے کو یہاں سے جاتا ہوں، دوستوں کو پتہ ہے جو میرے ساتھ ہوں،
مستورات ہوں پھر تو مجبوری ہوتی ہے، پھر سیدھا جاتا ہوں، ورنہ پہلے میں قبر پر جاتا ہوں، قبرستان، اور پھر جب واپس آتا ہوں تو بہت شاذ و نادر سیدھا آتا ہوں۔ اس دفعہ میں سیدھا آ گیا تھا کیونکہ اجنبی آدمی تھا، مجھے لینے کے لیے آیا تھا، میں نے کہا اس بیچارے کو تکلیف ہوگی، تو اس کی تکلیف کی وجہ سے پھر میں نہیں گیا ہوں۔ وہ تکلیف بھی تھی، میں نے کہا دل میں اس کے کچھ جو ہے نا بدگمانی پیدا ہوئی، غرق ہو جائے گا، تو میں نے کہا چلو اپنے معمول کو چھوڑ دو لیکن یہ سیدھا رہے۔ سمجھ گئے یا نہیں؟ بہت سی باتیں ہوتی ہیں اس میں، کسی پر بدگمانی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر ایک کی اصلاح تو مکمل ہوئی نہیں ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ کوئی آ جائے نا، پھر اس کو ہم جو ہے نا دیر کروا دیں اور جو ہے نا بٹھائے رکھیں تو آئندہ اس کا دل ہی جو ہے نا وہ بس وہ کہے دڑ بے موڈ سی چیز بس۔ تو پیر والے دن بھی میں واپسی پر جو ہے نا لازماً حاضری دیتا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا، سہولت میرے لیے یہ تھی کہ میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ جب میں اپنے گاؤں کے اسکول میں تھا، ان کو پتہ ہے عزیز الرحمان کو، تو میں صبح بھی جاتا تھا، میں سب سے جو ہے نا گھر سے میں سویرے نکلتا تھا، پونا گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ کم از کم میں قبر پر جا کر بیٹھتا تھا، تلاوت کر لیتا تھا، مناجات مقبول پڑھ لیتا تھا، کبھی کبھی 12 تسبیح وہاں کر لیتا تھا میں کہ چلو اور کوئی کام نہیں ہے، چلو یہ کر لو پھر اسکول چلے جاؤ گے نا۔ 5-10 منٹ جب رہے تو میں اٹھ کر جو ہے نا چلا جاتا تھا۔ اب ساتھ میرے دوست بھی ہوتے ہیں تو ان بیچاروں کی جلدی بھی ہوتی ہے، کیوں آج کل تو وہ ذوق ہی نہیں رہا، خفا نہ ہونا، ذوق ہی نہیں رہا۔ آج کل تو جاتے ہیں چلتے چلتے پڑھو جی، بس ایسے کرتے ہیں، بس پکھے مار چھوڑو جی، ہاں جی بس جی بہت چھوڑیے جی، بہت افسوس ہے۔ تو میں اتنا وقت نہیں ہے کہ 2 منٹ ٹھہر جاؤ جو ہے نا یہ فاتحہ پڑھ لو۔ کتنے دوست ہیں آپ اپنے جو ہے نا گریبانوں میں جا کے آپ کیا کرتے ہیں؟ کبھی باقاعدہ جو ہے نا آپ جو ہے نا خوب اہتمام کے ساتھ گئے ہیں اور آپ نے فاتحہ پڑھی ہے، قبرستان سے گزرتے ہوئے پڑھو جی، ادھر گپے بھی مار رہے ہیں، بس ایسے کر دیا جی اللہ دے والے، بس ہو گیا کام۔ نہیں، ایسے نہیں ہے، اہتمام کے ساتھ۔ تو اب ان دوستوں کی وجہ سے میں 2-4-5 منٹ جو ہے نا ٹھہر جاتا ہوں۔ تو یہ عمل آپ نے کرنا ہے، ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا سورتیں ہی پڑھتے رہیں، الہاکم التکاثر پڑھ لیں، بہت جو ہے نا آپ کے ساتھ پاس مختصر وقت ہے، نہیں ہے وقت آپ کے پاس، سورہ جو ہے نا یہ سورہ اخلاص 12 دفعہ پڑھ لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، 3 دفعہ پڑھ لیں، اتنا تو کر سکتے ہیں نا، لیکن قاعدے اور ضابطے کے مطابق، یہ نہ ہو چلتے چلتے پڑھ لیں، نہیں سوچتے ہیں کہ کل میں نے بھی یہاں پر پہنچنا ہے، میں بھی کسی کا محتاج ہوں گا، میرے لیے بھی لوگ جو ہے نا دعا کر لیں گے، میری آخرت بن جائے گی نا۔ یہ تو لین دین ہے بھائی، ہم نے کیا تو ہمارے لیے کریں گے، ہم نہیں کریں گے تو کسی نے نہیں کرنا، تو اس کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عمل ہے، میں نے کہا ان کو کہوں گا کہ وہ دوستوں پہ تقسیم کر لیں، کیوں بعض پڑھ بھی نہیں سکتے نا۔ ایک عمل ہے اس پہ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، وہ عمل کیا ہے؟ ہماری اصلاح نفس میں اس کا عنوان بھی ہے، عنوان اب کہتے ہیں نا، عنوان اس کا کیا ہے؟ اپنے مرحومین کو 9 منٹ دیجیے۔ یہ جو ہماری چھوٹی کتاب ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اوراد و وظائف ملک، اس میں بھی وہ لکھا ہوا ہے، اپنے مرحومین کو 9 منٹ دیجیے۔ 9 منٹ ہمیں جو ہے نا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، خوب جو ہے نا اس پر سوچیں، 9 منٹ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ 9 منٹ کیا ہیں؟ الحمد شریف 3 دفعہ، آیت الکرسی تقریباً سب کو یاد ہوتی ہے 4 مرتبہ، اس کے بعد جو صورتیں شاید کسی کو یاد نہ بھی ہوں، بہرحال سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 4 دفعہ، اس کے بعد سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ 4 دفعہ 2 دفعہ، اس کے بعد سورہ عادیات والعادیات ضبحا یہ 2 دفعہ، اس کے بعد سورۃ التکاثر 1 دفعہ، اس کے بعد سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون جس کو ہم 4 قل آخر میں کہتے ہیں، قل یا ایھا الکافرون یہ 4 مرتبہ، اس کے بعد سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ 4 دفعہ، اور اس کے بعد سورہ اخلاص 3 دفعہ۔ فرمایا 9 منٹ اپنے جو ہے نا مرحومین کو دیجیے۔ 9 منٹ اس پہ لگتے نہیں ہیں، یعنی بہت کوئی جو ہے نا آہستہ آہستہ پڑھے یا نہ پڑھ سکتا وہ کلفت کے ساتھ پڑھے، اس کے 9 منٹ لگیں گے۔ جنہوں نے قرآن پاک پڑھے ان کے 3 منٹ بھی نہیں لگتے اس پر۔ تو 3 منٹ دینے کے لیے جو ہے نا ہم تیار نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم والدین کا حق کیسے ادا کریں گے؟ اتنا تو ہمیں کرنا چاہیے نا۔ چلیں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم صدقہ نہیں دے سکتے، خیرات نہیں کر سکتے، اتنا بھی نہیں کر سکتے، اللہ نے زبان دی ہے چل رہی ہے، ان کے لیے سال ثواب کر لیں۔ تو اس کا ثواب کتنا ہوگا میں بھول گیا ہوں، غالباً 12 قرآن پاک اور پتہ نہیں کتنی آیات کا ثواب، شاید نیچے ساتھ لکھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ اصلاح نفس آپ دوستوں کے پاس تقریباً سب کے پاس ہوں گی، 2 یا 3 جلد میں ہے یہ، تو اس پر کون عمل کرے گا؟ کس نے کیا؟ الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ میں جب بھی جاتا ہوں انتہائی جلدی ہو دوستوں کو تو پھر 12 دفعہ درود شریف یہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہوں، اور درود شریف ساتھ تیزی کے ساتھ پڑھ لیتا ہوں، 30 40 50 100 جتنا بھی ہو جائے، ورنہ یہ معمول میں لازماً کرتا ہوں۔ اور چونکہ سورہ یاسین مجھے یاد نہیں ہے
تو جن کو یاد ہے وہ جو ہے نا وہ پڑھ لیا کریں، یاد نہ ہو تو اپنے پاس لے کر اس کو پڑھ لیں، لیکن ضرور بھی ضرور اپنے والدین کے لیے کام کرنا ہے، اپنے چھوڑنا نہیں ہے۔ چند دن کا جذبہ نہیں دکھانا، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جذبات ہوتے ہیں چند دن کے، غم ہوتا ہے نا، لاحق ہوتا ہے تو انسان فی الفور مسلمان ہو جاتا ہے، سیدھی سیدھی بات کہوں فی الفور مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن آہستہ 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 وہ غم جو ہے نا کم ہوتا ہے نا، جب پہلے دن کا غم ہوتا ہے دوسرے دن اتنا نہیں ہوتا، تیسرے دن اس سے کم 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 کرتے کرتے ختم ہو جاتا ہے، اس طرح ختم نہیں ہوتا لیکن اس کی شدت ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جب لوگ میت کو دفن کر لیتے ہیں، گھروں کو لوٹتے ہیں، تو فرشتہ ایک مٹھی اٹھا کر ایسے مارتا ہے کہ جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا مردہ جو ہے نا بھلا دے، جاؤ۔ اگر بھولے نا جو پہلے دن کا غم ہے، اگر وہ دائمن رہے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ زندگی چل جائے گی، زندگی کا نظام ہی دھرم برم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تمہیں جو ہے نا اپنے مردے کو بھلا دے، تاکہ تم اپنی زندگی جو ہے نا دنیا کے اور امور ہیں ان کو جو ہے نا سر انجام دے سکو، لیکن دل سے انسان نہیں بھولے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان کا وصال ہوا ہے، آپ دوستوں کو پتہ بھی ہے، بعضوں نے شرکت کی بھی ہے، بعضوں کو اطلاع بھی نہیں تھی، اور یقیناً انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر ایصال ثواب بھی کیا ہوگا، سب دوستوں نے کیا ہوا ہے۔ تو ان کی ایصال ثواب کے لیے آج جو ہے نا ہم تھوڑا سا سورہ اخلاص تھوڑا سا جو ہے نا وہ پڑھ لیں گے، باقی وقت نہیں ہے۔ وہاں پر ہماری ترتیب جو ہے نا وہ الگ سے ہے، ویسے بھی ہم نے کیے ہوئے، ہمارے ایک دوست ہیں کالا ڈاکے میں ہیں اس طرف، اس نے مجھے خود فون کیا تھا، حضرت کے خلیفہ بھی ہیں وہ کیا نام ہے اس کا، حفیظ الحق صاحب، اس نے کہا 3 دن سے جو ہے نا جب مجھے پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا وصال ہوا ہے، پھر اس رشتے کا جو ہے نا وہ بھی ایک انہیں علم تھا، تعلق، ایک تو روحانی سلسلہ ہے نا، ایک سلبی، تو پھر یہ ڈبل ہو جاتا ہے، اس کے اپنے اثرات اور فوائد ہیں۔ تو فرمائے 3 دن سے اس کے جمعے کو ان کا جو ہے نا حلقہ شروع ہوتا ہے، نہیں جمعرات کو، اور اس سے پہلے وہ مدرسے میں پڑھا تھا، اس نے کہا مدرسے کے طلبہ سب کو بٹھا کر میں نے جو ہے نا ختم کروایا ان سے۔ پھر جو میرے متعلقین رات کو آئے تھے 70 کے لگ بھگ تھے، ختم خواجگان ہم نے کیا، پھر ختم قرآن ان کے لیے کیا، پھر جو ذکر اذکار ہم نے کیا، سارا ثواب ان کو جو ہے نا ہم نے ایصال کیا ہوا ہے۔ تو یہ نیکی ہے نا، احسان ہے، تو ہم بھی جو ہے نا یہ کر لیں گے، جو کہ ہمارے ساتھ ان کا تعلق بھی تھا، سلبی بھی تھا، روحانی، تو سب کا جو ہے نا تعلق ہے، یہ جو ہے نا تعلق ہمیں وہاں پر کام بھی آئے گا نا۔ ایک ہی شیخ سے جو ہے نا عقیدت اور محبت اور اصلاح کا تعلق تھا، دنیا سے چلے گئے، کوئی بھول جائیے تو بے وفائی ہے نا۔ جیسے جو ہے نا سلبی اولاد یا والدین کو بلانا یہ بے وفائی ہے، ایسے جو ہے نا روحانی جو رشتے ہیں، تعلقات ہیں، پیر بھائیوں کا یہ ایک مضبوط رشتہ ہے، اس کو بلانا یہ بھی جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی بے وفائی ہے۔ تو ان کے لیے کر لیں گے، اور اس کے بعد چونکہ ان کے جو ہے نا یہ یہاں پر موجود ہیں گھر والے، خاندان والے، بیٹے خصوصیت کے ساتھ، تو انہوں نے ایصال ثواب کے طور پر کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے ان کے لیے، ڈاکٹر صاحب کے ایصال ثواب کے لیے۔ تو سب دوستوں نے نماز کے بعد خوب جو ہے نا تسلی کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے، بھاگنا کسی نے نہیں ہے، کھانا کھا کر پھر اس کے بعد جانا ہے۔ دیکھیں انہوں نے کھانا تیار کیا ہے، آپ کھائیں گے نہیں، ان کو ثواب کیسے ملے گا؟ ڈاکٹر صاحب کو ثواب کیسے پہنچے گا؟ ٹھیک ہے نا، آپ اس نیت سے بیٹھیں گے کہ ہم جو ہے نا یہ کھانا کھائیں گے۔ بہت سی نیتیں ہیں، کھلانے والے یہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں اپنے والد کے لیے، اپنے مشائخ کے لیے ایصال ثواب کر رہا ہوں، یا اللہ یہ لوگ اگر کھا رہے ہیں تو مجھ پر احسان ہے، یہ نہ ہو کہ میں نے تیر مار دیا جی میں نے خرچہ کر لیا، نہیں، اپنی نیتوں کو ہم نے بدلنا ہے، صحیح سمت میں اپنی نیت کو لانا ہے کہ والدین کا حق ادا کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ یا اللہ اگر یہ کھا لیں گے تو ظاہر یہ عبادت کریں گے، اس عبادت کے نتیجے میں کچھ جو ہے نا میرے والد کے لیے بھی یہ دعا وغیرہ کر لیں گے تو مجھے جو ہے نا اجر اور ثواب مل جائے گا۔ کھلانے والا یہ نیت کرے، اگر جو ہے نا کھلانے والا کہ میں نے تیار کیا، کھانے والا نہ ہو تو پھر، لیکن کھانے والا یہ نہ کہ ہاں جی بالکل جی ہمارا جو ہے نا کمال ہم نے کر دیا جی ہمارا شکر گزار ہو، نہیں، کھانے والا جو ہے نا یہ نیت کر لے کہ ہم جو ہے نا یہ کھا رہے ہیں، ہمارے ایک پیر بھائی ہیں ان کو ایصال ثواب ہو جائے گا، ہم ان کا ذریعہ بن جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو ہے نا ہم کھا رہے ہیں اس سے ہمیں قوت اور طاقت حاصل ہوگی، اس قوت اور طاقت کے ذریعے سے ہم عبادت کریں گے تو عبادت میں ہمیں نشاط جو ہے نا یہ محسوس ہوگا، عبادت کے لیے ہمیں قوت اور طاقت حاصل ہو جائے گی۔ تو ہر طرف سے جو ہے نا جانبین سے نیت جو ہے نا بالکل درست ہونی چاہیے۔ اور پھر صلہ رحمی بھی ہے کہ انہوں نے دعوت کی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی دعوت کرو، فرمایا سلام کو پھیلاؤ، اچھا جی، اور کہ افشوا السلام واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اور جب سب لوگ سو جائیں پچھلی رات میں پھر فرمایا اٹھ کر جو ہے نا عبادت میں لگ جاؤ۔ تو یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایصال ثواب کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب کے لیے، ان کی روح کے لیے، تو آپ سب نے جو ہے نا اس میں شرکت کرنی ہے۔ جس کی پرہیز ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کھا لے، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ،
سمجھ گئے نا؟ ادھر ادھر آپ شادیوں میں جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ چکھ لیتے ہیں نا کہ یار یہ خفا ہو جائے گا، تو ایسے یہ بھی سمجھ لیں کہ ہمارا ایک پیر بھائی ہے، اس سے ہمیں دعوت دی ہے تو چلو جو ہے نا یہ خوش ہو جائے گا۔ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے، کھانا کھلانا بھی صدقہ ہے، کسی کا دل خوش کرنا یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کر لیں گے 1-2 منٹ، پھر آخر میں جو ہے نا یہ معمول کر لیں گے۔ اللہ 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 اللہ